everybody is equal before the eyes of law, irrespective کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ ملک کے کس حصے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کن نظریات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی فائنینشیل کلاس کیا ہے، آپ کتنے انفلوئنشل ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، واٹ ایور یور بیک گراؤنڈ از، رول آف لا، قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے دیٹ ایوری بڈی از ایکول بیفور دی آئیز آف لا. فار ایگزامپل اف دیر از اے ڈسپیوٹ بٹوین ٹو انڈیویجولس اور ان میں سے ایک جو ہے وہ تگڑا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ امیر ہے، وہ انفلوئنشل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ غریب ہے، اس کی کوئی سفارش نہیں ہے، اور دونوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے اینڈ دے گو بیفور دا کورٹ اور دا پولیس، تو رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں برتا جائے گا، میرٹس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اب مجھے یاد آتا ہے اسلامک ہسٹری سے وہ مثال جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خنجر ایک دفعہ ان سے گم ہو گیا. وہ بعد میں ایک یہودی سے برآمد ہوا. جب آپ نے وہ دیکھا یہودی کے پاس، تو آپ نے کہا کہ یہ تو میرا خنجر ہے، مجھے واپس کرو. یہودی نے کہا جی میرا ہے. اس نے کہا میں کلیم کرتا ہوں، یہ میری پراپرٹی ہے. تو بات اب حضرت عمر فاروق اس وقت خلیفہ وقت ہیں، تو بات چلی گئی قاضی کے پاس. اب جب قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے حضرت عمر فاروق جو خلیفہ وقت تھے ان کو دیکھا، تو ان کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا. تو before that person, that individual, that Jew could raise an objection, حضرت عمر فاروق نے خود بولا اس سے کہ یہ جو قاضی ہے یہ تو مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، تو یہ تجھے کیا انصاف دے. تو یہودی نے بولا کہ پھر کیا کریں عمر، یار آپ سے بھی توجہ چاہیے، تھوڑی دیر گپے بعد میں لگا 2 منٹ. تو پھر کیا کریں عمر؟ تو انہوں نے کہا کہ علی کے پاس چلتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو حضرت علی کے پاس چلے گئے. حضرت عمر فاروق خود لے کر چلے گئے. حضرت علی نے حضرت عمر فاروق سے سوال پوچھا کہ عمر، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ خنجر آپ کا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ ہاں ہے. تو انہوں نے کہا کون ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرا بیٹا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس گواہی کو تو میں نہیں مانتا، وہ تو آپ کا بیٹا ہے، ہی از یور بلڈ ریلیشن، کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں. تو حضرت علی نے پھر فیصلہ صادر کیا کہ پھر یہ خنجر جس کے قبضے میں ہے اس کی ملکیت ہے. جب یہودی، اس کو تو پتا تھا نا کہ یہ خنجر عمر کا ہے، جب اس نے یہ فیصلہ سنا تو وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ تھا ریاست مدینہ کا انصاف کا معیار، یہ تھا رول آف لا، یہ تھی قانون کی حکمرانی، جس کو ان وے عمران خان سب آئیڈیلائز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی سمت میں لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ رول آف لا ہے. اور بدقسمتی سے وی ٹاک اباؤٹ دا کرنٹ سرکمسٹانسز پریویلنگ ان دا کنٹری، تو رول آف لا آپ کو نظر نہیں آتا. جس ملک میں سیاسی بنیادوں پر پرچوں کا اندراج ہوتا ہو، جس ملک میں صحافیوں پر زمین تنگ کر دی جاتی ہو، جس ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہوں کہ انہیں وطن چھوڑ کر دوسرے وطن جانا پڑے اور وہاں پر بھی ان کا پیچھا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کے قتل کی خبر گھر واپس آئے اور ان کی ڈیڈ باڈی واپس آئے بوڑھی ماں کے پاس، چھوٹے بچوں کے پاس، اور اس کے بعد گھر والے انصاف کے لیے مختلف پلیٹ فارمز پر جائیں لیکن انصاف کے طلبگار ہی رہیں. جس ملک میں دن دہاڑے ایک فارمر پرائم منسٹر کو گولیاں لگ جائیں،
جس ملک میں آپ کا ایک فارمر پرائم منسٹر بولے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، باوجود اس کے کہ اس کی فالوئنگ ہو، تو اس ملک میں یقینی طور پر رول آف لا تو نہیں ہے، وہاں قانون کی بالادستی تو نہیں ہے. اور یہ اگر ہائیسٹ لیول پر ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ جو ایک عام پاکستانی ایک عام آدمی ہے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہو. وہ جب جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ تھانے میں جاتا ہے، وہ پٹواری کے پاس جاتا ہے، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے. میں تو اب حیران ہوتا ہوں سیریسلی دیکھے کہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ہمارے یہاں پہ سسٹم کے ساتھ، کیوں ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پائے. آج مجھے اب اکثر میں کہتا ہوں کہ مجھے 16 سال ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے، اور ہمارے سامنے جو معاملات آتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، انتقال چڑھوانا ہے، وہ کیوں نہیں چڑھ پا رہا، وہ پٹواری صاحب نے بیچ میں اپنا کوئی فراڈ مار دیا، فارجری کر دی ہے، ایک چھوٹی سی عبارت لکھ دی ہے جس کی وجہ سے سال ہا سال پہ لٹیگیشن چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے برعکس آپ برطانیہ میں دیکھیں یا کسی اور مہذب ملک میں دیکھیں، انہوں نے سارا اپنا لینڈ ریونیو جو ہے ریکارڈ اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا. آپ لوگ تو I'm not cognizant of the fact کہ یو اے ٹی میں کمپیوٹر سائنسز میں انجینئرنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ادھر آ جانا. تو انہوں نے سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز کر دیا. کچھ دن پہلے میں دبئی میں تھا، وہاں پر میری کسی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، میں بڑا حیران ہوا دبئی کی ڈیولپمنٹ دیکھ کے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 1970s میں یو اے ای سے دبئی، ابو دھابی، قطر، اس طرح کی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ آتے تھے کراچی کی ڈیولپمنٹ دیکھنے کے لیے. کراچی کو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر سمجھا جاتا تھا. تو 1970s میں تو یہ ہوتا تھا. اور پھر دبئی کا جو رولر ہے اس کی میں نے ہسٹری پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب اس نے آنکھ کھولی اینڈ ہی واز اے اسمال چائلڈ، تو اس کے گھر میں بجلی بھی نہیں تھی. یعنی کہ کہنے کہ وہ پرنس تھا، شہزادہ تھا، لیکن گھر میں بجلی نہیں تھی، خیموں میں رہتے تھے صحرا میں. دبئی کی یہ حالت تھی، سارا صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور 1960s میں جا کے ان کے گھر میں بجلی آئی تو پوری رائل فیملی دبئی کی ایک کمرے میں سوتی تھی اور اس پورے کمرے میں ایک پنکھا تھا. یہ 1960s کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اب اگر آج آپ دبئی گئے اور آج کے دبئی کو جا کے دیکھیں تو جو ادھر ڈیولپمنٹ ہے وہ امریکہ یورپ کو پیچھے چھوڑ گئے. دا ٹالسٹ بلڈنگ ان دا ورلڈ برج خلیفہ دبئی میں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی جو تقریریں آپ سنتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ باہر سے نوکریاں کرنے آئیں گے، دبئی نے ایکچولی یہ امپلیمنٹ کر لیا ہے، وہاں پہ یہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے. گورا وہاں پہ دبئی میں نوکریاں کرنے آتا ہے. وہاں پہ بینکس، ملٹی نیشنل کمپنیز، کنسٹرکشن کمپنیز، لا فرمز پوری دنیا سے آ کے وہاں پہ انویسٹ کر چکی ہیں. بلڈنگز بن چکی ہیں، دفاتر بن چکے ہیں. اب دبئی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا صحرا ہے یار. لاہور دبئی سے بڑا ہے، لاہور کی آبادی دبئی سے بڑی ہے، لیکن لوگ دبئی جاتے ہیں ٹورزم کے لیے، ڈیزرٹ سفاری کرنے کے لیے، وائلڈ وادی بنائی ہوئی ہے. مطلب کہ پروجیکٹس ہے نا، آئیڈیا ہے. انہوں نے اتنے سے صحرا کو، ڈیزرٹ کو بھی اس طرح سے یوٹیلائز کیا ہے کہ پوری دنیا سے کیپٹل اٹریکٹ کیا. انویسٹمنٹ آئی ہے دبئی کے اندر، فائننس آئی، ایک پالیسی تھی، ایک پلاننگ تھی، ایک اسٹریٹجی تھی، ایک ویژن تھا، اس کو امپلیمنٹ کیا. اتنے سے دبئی کو اٹھا کے اکانومی کو کہاں سے کہاں لے گئے. آج یہاں سے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، یہاں پہ 22 کروڑ کہتے ہیں کہ ویسے ملک کی آبادی ہے لیکن اس سے زیادہ ہے. لوگ پاکستان سے جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے اور وہاں پر لائنیں لگتی ہیں، اور علیحدہ سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، میرے خیال میں ان 3 ملکوں کے لیے انہوں نے کاؤنٹر ہی علیحدہ سے بنایا ہے. اور وہاں پہ وہ لائن میں لگتے ہیں اور پھر بیچارے وہاں پر کرتے ہیں مزدوری اور وہاں سے پیسے کرتے ہیں. But there was a time that Dubai looked upon Pakistan as the Asian tiger. There was a time. تو میں بڑا فیسنیٹ ہوا دبئی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے. یہ نہیں میں پہلی دفعہ دبئی گیا تھا، میں 2007 میں پہلے گیا، پھر 8 میں گیا، پھر ابھی ریسنٹلی گیا. لیکن کیونکہ اب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ سوچتے ہیں، پہلے جب گئے تھے تو ویسی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے خوش ہو گئے. اب جب گئے تو دل میں خیال ہے یار why not in our country.
Why not in Pakistan? ہم کیوں پیچھے؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ دبئی میں تو تیل بھی نہیں ہے بھائی، وہ تو ابو دھابی میں، ان کی اکانومی آئل پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور وہ سب سے امیر ہے ود ان دا UAE، اور آپ کے ملک میں اٹ از اے فیکٹ، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ آپ کے زیر زمین تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، لیکن 75 سال ہو گئے آپ اس کو ایکسپلور ہی نہیں کر پا رہے۔ آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، سوچ نہیں ہے کہ یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے بہت سارے لوگ، ہماری نوجوان نسل، سٹوڈنٹس، ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو کیسا ملک دینا ہے؟ ان کو ایسا ہی ملک دینا ہے جہاں پر بس سیاست کی رسہ کشی ہے، مفاد پرستی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، میریٹوکریسی کا قتل ہے، یا ان کو کوئی ایسا ملک دینا ہے جس میں کل کو فیسلٹیز ہے، جس میں میرٹ ہے، جس میں اپرچونٹی ہے، جس میں برین ڈرین کا مسئلہ نہیں ہوگا؟ یہاں سے جو کوالیفائڈ لوگ ہوں گے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، لائرز ہیں، وہ چند روپوں کی خاطر یا چند ڈالرز کی خاطر دھرتی ماں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا ملک دینا ہے۔ لیکن یہ پالیسی نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، یہ ویژن ہی نہیں ہے۔ ویژن ہی کچھ اور، سوچ ہی کچھ اور ہے، ترجیحات ہی کچھ اور ہے، پرائیورٹیز کچھ اور ہے، تو تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے۔ تو میں نے جب اس سے، جس بندے سے میں ملا دبئی میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ اتنی ڈیولپمنٹ دبئی کی اور اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ دبئی کی اور پوری دنیا کا پیسہ انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے دبئی میں، یہ کیسے ہوا ہے؟ تو اس نے جو مجھے جواب دیا، اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا there is certainty and merit within the system۔ اب آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ دبئی is yet not a democracy، جمہوریت نہیں ہے، دبئی میں بادشاہت ہے، سعودی عرب میں بادشاہت ہے، چین میں ون پارٹی سسٹم ہے، there is no opposition in China۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت غلط سسٹم ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نظام آئیڈیل نہیں بھی ہے، میری نظر میں ویسے جمہوریت بہترین نظام ہے، اور کسی صورت بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ یا ون پارٹی سسٹم کو میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام آئیڈیل نہیں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو نظام کو چلانے والے ہیں وہ نظام میں میرٹ کو اگر انشور کر دیں تو وہ سوسائٹیز بھی ترقی کر جاتی ہیں بھائی۔ بادشاہت ہونے کے باوجود، ون پارٹی سسٹم ہونے کے باوجود، آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ نے کتنی ترقی کی ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کتنی ترقی کی ہے، چین نے کتنی ترقی کی۔ پوری دنیا میں آج بات ہو رہی ہے کہ چین جو ہے وہ سپر پاور ہے، اور وی ناٹ نو مور لیونگ ان اے یونی پولر ورلڈ، وی لیونگ ان اے بائی پولر ورلڈ۔ پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں جا کر آپ دیکھیں، کسی بڑے سٹور میں جا کر دیکھیں، آپ کو جو پروڈکٹس نظر آئیں گے اس کے اوپر لکھا ہوگا میڈ ان چائنا۔ What do you make in Pakistan? Tell me, you are engineers۔ کیا بناتے ہیں آپ پاکستان میں؟ آپ بڑے چھاتی پھیلا کر کہتے ہیں جی that we are an agricultural economy، you're still importing wheat despite being an agricultural economy۔ اور رشیا اور یوکرین کی جنگ لگی ہے تو آپ کے یہاں پہ آٹے کا بحران پیدا ہو گیا کیونکہ آپ یوکرین سے گندم امپورٹ کرتے تھے۔ تو کس منہ سے کہتے ہو بھائی that we're an agricultural economy؟ یہ ایک بارڈر ہے، یہ اس طرف امرتسر ہے، اس طرف لاہور ہے، اس باڑ کے اس طرف کسان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، باڑ کے اس طرف بجلی مہنگی ہے، جنریٹر چلانا ہے تو اس کے لیے ڈیزل مہنگا ہے، ٹریکٹر مہنگا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن میچ نہیں ہو رہی۔ آئی واز ورکنگ ود اے نیوز چینل، اور ان دنوں میں نے وہ ایک پروگرام کیا تو مجھے پتہ لگا اور میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کے کہ ہندوستان سے سبزی امپورٹ ہو کر پاکستان آ رہی ہے اور پاکستانی کسان جو ہے اس سے خریدی نہیں جا رہی ہے، جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی زمین میں سبزی اگا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیا سے سستی مل رہی ہے۔
ہمارا یہاں پہ جو لوکل فارمر ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن، انڈین فارمر اس کو جو کاسٹ آف پروڈکشن پڑی ہے پاکستان میں امپورٹ کرنے کے باوجود، پاکستان بھیجنے کے ایکسپورٹ کرنے کے باوجود وہ اس سے کم تھی، اور اس وجہ سے یہاں پہ نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ آپ کی پالیسی ہے، یہ آپ کی پلاننگ ہے، یہ آپ کا ویژن ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اب جتنے لوگ یہاں پر بچے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو اے اسٹوڈنٹ ٹوڈے، اور آپ انجینئرنگ آئی ڈونٹ نو مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے. جسٹ کیپ ان مائنڈ ون تھنگ آئی وانٹ یو ٹو کیپ ان مائنڈ. یہ جو ایک جملہ میں نے بولا ہے نا، واٹ ڈو یو میک ان پاکستان. When it comes to China, they make so many things. When it comes to India, they make so many things. When it comes to Bangladesh, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، تو آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر بہت سارا جو ہے اس کا سارا آرڈر جو ہے وہ بنگلہ دیش جا چکا ہے. فارن ریزرو بنگلہ دیش کے ہمارے سے زیادہ ہے. آپ کی کرنسی کتنی ڈی ویلیو کر چکی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا خود کا بنا کر بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں یار. ہم صرف توقف کر رہے ہیں اس پہ جو کہ ہمیں باہر سے آ جاتا ہے، جو نہیں ہے باہر سے امپورٹ کرو. اس لیے فارن ریزروز آپ کے 3.67 بلین یو ایس ڈالرز پر چلے گئے. ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سچویشن اس دن چینج ہوگی جس دن آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، آپ لوگوں کو اکوپ کیا جائے گا، آپ پہ ریسورسز خرچ کیے جائیں گے، بجٹ ایلوکیشن ہوگی، اور آپ میں سے ہر ایک بچے کو یہ ٹاسک دیا جائے گا that we want to make a Silicon Valley kind of a thing in Pakistan، جہاں پہ ایک ینگسٹر مارک زکربرگ جیسا ایک چھوٹے سے آئیڈیا کے ساتھ فیس بک کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے پاس فائنینس نہیں ہوتا، اور وہ اس کو لانچ کرتا ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، فائنینس کرنے کے لیے اسپانسرز اویلیبل. So I don't know if you get the same kind of resources or not. I don't know if you get the same kind of budget allocation. Sponsors aapko milenge nahi. But I just want you to focus on this. جو بات میں نے کہی ہے that what do we make in Pakistan, whatever department of engineering you belong to, جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کیمیکل میں ہیں، آپ سول میں ہیں، آپ کمپیوٹر سائنسز میں، آپ کسی اور میں، ذہن میں پلیز اتنا رکھیے گا کہ you have to make something for Pakistan. کوئی ایسا پروڈکٹ، I don't know what، چاہے وہ سوئی ہے یا وہ ہوائی جہاز ہے، کوئی چھوٹا سا پروڈکٹ. جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ آپ کو بنانا ہے اپنے لیے نہیں، ملک کے لیے، اور آپ دیکھیں گے the success will follow you if you do something like that. Thank you very much.